اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اعمال کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور اس پر رمضان المبارک میں خوب آپ نے اس موضوع پر سنا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ عطا فرمائے گا، اس کا اجر اتنا زیادہ ملے گا، نیک اعمال کا اتنا اجر ملتا ہے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ایک ہوتا ہے نیک عمل کا اجر اور اس کا ثواب، ایک نیک عمل کا اجر ہوتا ہے اور ایک نیک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کی نشست میں عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ نیک اعمال کے اثر یہ اللہ انسان کو دنیا میں دکھا دیتا ہے، دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ انسان نیک اعمال کا اجر یہ دنیا میں کبھی نہ چاہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ نیک اعمال کا اجر بدلہ دنیا میں نہ مانگے انسان، چاہے بھی نہ، لیکن اس کا اثر انسان مانگ سکتا ہے، اور اللہ نے سکھایا ہے کہ انسان کے کیا عمل کا اثر دنیا میں اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے خود بھی بتایا کہ میں نیک اعمال کا یہ اثر دنیا میں دیتا ہوں، اجر آخرت میں۔ یہ روزے رکھے، یہ نمازیں پڑھیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نیک اعمال کیے رمضان میں، ان کے اثرات زندگی میں کیا ظاہر ہوتے ہیں، گھروں میں اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں، اجر و ثواب آخرت میں۔ وہ بہت سن لیا ماشاءاللہ آپ حضرات نے، وہ ذہنوں میں بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا۔ روزے کا یہ ثواب، قرآن کا یہ ثواب، نماز کا یہ ثواب، صدقہ فطر کا یہ ثواب، زکوٰۃ کا یہ ثواب، آخرت میں اجر و ثواب۔ لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ نیک عمل کا اثر یہ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، انسان کی اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں بھی دکھاتا ہے۔ انسان بچپن میں نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس بندے کی، اس انسان کے، لڑکے لڑکی کی، نوجوانی کی زندگی میں اللہ اس کا اثر دکھاتا ہے۔ انسان نوجوان لڑکا لڑکی نوجوانی میں کوئی عمل کرتے ہیں نیک، اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کے بڑھاپے میں دکھاتے ہیں۔ ماں باپ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی اولاد میں اس کے اثرات دکھاتے ہیں، نیک اعمال کے اثر۔ برے عمل کے بھی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ برے اعمال کے الگ اثرات ہیں، اس پر علماء نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدواء الشافی، بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ کس گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ آئندہ نشستوں میں الگ سے ہے۔ آج کی نشست میں یہ کہ نیک عمل کا اثر، اچھے کاموں کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان عمل کرتا ہے خود، اور اس نیک عمل کا اثر اس کے پورے گھر میں ظاہر ہوتا ہے، چاہے اور کوئی کرے یا نہ کرے، اس ایک بندے کے نیک عمل کا اثر پورے گھر میں ظاہر ہوتا ہے۔ دلیلیں عرض کروں گا، ایک جملہ جو میں نے عرض کیا
اب اس کی ایک ایک دلیل سمجھنی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ ماں باپ نیک ہو، ماں جوانی میں نیک ہو، باپ جوانی میں نیک ہو، شادی سے پہلے اس کے اثرات اس کے آئندہ آنے والی اولاد میں اللہ ظاہر کر کے دکھاتا. تاریخی واقعات، بہت تاریخی واقعات، کیونکہ خود ان بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ نامی ایک لڑکا تھا، نیک بچہ. مختصر کر رہا ہوں بہت واقعے کو، مختصر. اس نے کہیں نہر میں بہتا ہوا کوئی سیب دیکھا، کھا لیا. سوچا میں نے تو مالک کی اجازت نہیں لی. چلا، لمبا واقعہ ہے. باغ تک پہنچا، باغ کے مالک سے کہا کہ وہ میں نے بغیر اجازت کے سیب ایک کھا لیا ہے آپ کے باغ کا گرا ہوا. باغ کے مالک نے بھی تاڑ لیا لڑکے کو. تاڑنے کو بھی سمجھیے گا بھی آپ ذرا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک بیٹی ہے، اس سے تم شادی کر لو پھر معاف کر دوں. لیکن وہ بیٹی جو ہے نا وہ اندھی ہے، گونگی بھی، بہری بھی ہے، اپاہج بھی ہے. بڑا سوچنے لگا، ایک سیب کھایا تھا. پھر سوچا کہ قیامت کے عذاب سے بچنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں تکلیف سے ہلے. ہاں کر دی، شادی ہو گئی. حجلہ عروسی میں پہنچا، صحیح سالم لڑکی، تندرست. واپس آیا، باپ سے پوچھا لڑکی کے. باپ نے کہا میں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا. اس نے آج تک کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی. یہ اندھی ہے دنیا کے اعتبار سے. اس نے آج تک خلاف شریعت منہ سے بات نہیں نکالی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس میری بیٹی نے کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغل خوری، کبھی بہتان تراشی نہیں کی. یہ گونگی ہے. اس نے آج تک کسی غیر محرم کی بات، کسی خلاف شرع بات کو اپنی کانوں سے سنا نہیں ہے. یہ بہری ہے، لیکن ویسے جسم درست ہے. شادی ہو گئی. اور جب اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو یہ اولاد نے پھر بیٹے نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں. اس بیٹے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ تھے. بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بہت عجیب و غریب واقعات اپنی ماں کے، اپنے باپ کے. جب ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، آگے اولاد کیا پیدا ہوتی ہے. جب ماں نیک ہوتی ہے تو آگے گود میں پلنے والے بچے کتنے نیک ہوتے. یہ نہیں کہ ماں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، اس کو کیا جو مرضی کرو، حرام دیکھو، حرام کھاؤ، حرام پیو. دودھ پیتے بچے کو کیا. ہمارے معاشرے کی سوچ تو یہ والی ہے نا، ماں باپ آزاد. وہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے نا اس کو نیک ہونا چاہیے. جناب ہم جو مرضی کرتے رہیں جوانی میں، اللہ کے بندو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. وہ ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کہ وہ مدرسے میں جب ماں داخل کرانے گئی ہے، تاریخی واقعہ، ماں داخل کرانے گئی ہے تو استاد صاحب نے کہا پڑھو، الف با تا سا، بسم اللہ پڑھائی، الف با تا سا دیکھ کے پڑھائی. پھر جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں استاد صاحب کہ تمہیں کچھ صورتیں بھی یاد ہے زبانی، تو بچے نے کہا تو 16 پارے مجھے زبانی یاد ہے. قرآن مجید کے 16 پارے بچے کو. وہ ماں کو بلایا، باپ کو اس کا انتقال ہو گیا. وہ ماں نے کہا ہاں اصل میں مجھے 16 پارے زبانی یاد تھے، تو میں ہل کو اس کو لوریوں کی جگہ پارے پڑھتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی. اس کو یاد، جیسے بچوں کو لوریاں 15 16 20 لوریاں ویسے بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ہر گھر میں 20 25 پوائنٹ، جس کا ترجمہ BA پاس نوجوان کو بھی نہیں آتا نا انگریزی کی، وہ 20 25 نظمیں پوائنٹس ہمارے بچوں کو آتی ہیں. فکر نہ کریں، یہ کوئی اوپر کا واقعہ نہیں ہے آسمان کا. ہمارے گھروں میں، عام گھروں میں بچوں کے حالات یہ ہیں.
بڑے ذہین ہوتے ہیں بچے. 16 پارے زبانی یاد, لوری ماں سنا رہی ہے, سلاتے ہوئے قرآن سنا رہی ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. انسان بچپن میں عمل کرتا ہے, اس کا اثر اللہ تعالیٰ آگے نسلوں میں ظاہر کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو گشت فرما رہے تھے, وہ جو اندر سے آواز آئی تھی بچی کی کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ پانی جو ہے نا وہ دودھ میں ملا لو, ملاوٹ کر لو. بیٹی نے کہا ہمارے خلیفہ نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے. رات کا وقت تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے, آوازیں سن رہے تھے بات. ماں کہتی ہے رات کا وقت ہے, کہاں خلیفہ اس وقت دیکھ رہا ہوگا. وہ چھوٹی سی بیٹی آگے بولتی ہے ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. جب یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنے بیٹے کی شادی کی, اور پھر یہ بچی یہ بڑے ہو کر نانی بنی ہے اسلامی تاریخ کے عادل خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. یہ نانی ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. انسان کی اپنی جوانی کے اثرات نیک اعمال کے اس کے خود اپنے بڑھاپے میں ظاہر ہوتے. حدیث سناؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نوجوانوں کو خاص طور پر سننا ہے, ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ, جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے میں کرتا ہے, جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے میں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے. وہ جامع ترمذی کا سبق پڑھا رہا تھا تو سبق پڑھاتے ہوئے یہ حدیث آئی تو ایک چٹ بھی آ گئی طالب علم کی طرف. آپ غور کیجئے گا ذرا نوجوانوں کا ذہن کیسے کام کرتا ہے. سبق پڑھا رہے, سبق پڑھاتے پڑھاتے یہ والی حدیث آئی تو چٹ بھی آ گئی کہ بھی جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے. تو ایک چٹ آ گئی, کہنے لگے کہ محترم استاد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بوڑھا ہوگا تو کوئی نوجوان مقرر ہوگا. تو معلوم ہوا جو نوجوان معاشرے میں بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دیتا ہے, کیونکہ بوڑھے ہوں گے تو کوئی اللہ مقرر کرے گا نا. مکافات عمل. میں نے عرض کیا میں ابھی ذہن کو گناہوں کی طرف نہیں لے جا رہا, برے کاموں کے یہ اثرات نہیں, آج تو اچھے کاموں کے اثرات. انسان اچھے کام کرے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اجر و ثواب آخرت میں. انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا کہ نماز کا ایک ہے اجر و ثواب, وہ اللہ آخرت میں دے گا, لیکن نماز کا جو اثر ہے وہ اللہ زندگی میں ظاہر کرے گا. یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا. آیت آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. کہاں؟ آخرت میں. بہت سیدھی سی بات ہے. اس دنیا کی زندگی میں نماز کا ثواب آخرت میں ملے گا, لیکن نماز کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کے نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. زندگی کے اندر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ نہ کہیے گا کہ جی وہ پڑھتے تو ہیں پھر اثرات کیوں نہیں ظاہر ہو رہے, وہ اثرات کیوں نہیں ظاہر ہو رہے. اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیے گا.
کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ نماز اتنا اثر کرتی ہے، اتنی شاندار چیز ہے، اتنی شاندار عبادت ہے، یہ انسان کی زندگی میں یہ اثر کرتی ہے، اس کو گناہوں اور برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچا لیتی ہے، نماز اثر کرتی، کیوں نہیں اثر کرتی؟ اگر ایک بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا شاندار، بڑا قابل، وہ یہ کہے کہ جناب شوگر کا علاج ہے وہ انسولین، بہترین علاج ہے، انسولین کنٹرول کر دیتی، دنیا کی بہترین دوائی ہے، انہوں نے جناب دوائی تجویز کر دی، انسولین تجویز کر دی، کافی عرصہ لگاتے رہے، وہ قابو میں نہیں آئی شوگر۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا، تفصیلات پوچھی، کیا کھاتے ہیں کیا نہیں، انہوں نے بتا دیا کہ مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ ہوتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ کھلا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ انسولین بھی ہوتی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب یہی سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی انسولین لگانی ہے تو شوگر کو ضرور کنٹرول کرے گی، لیکن مٹھائی کا ڈبہ ساتھ جو کھولا ہوا اس کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ انسان ادھر ایک طرف نماز بھی پڑھتا رہے، ادھر گناہوں کے کام بھی مبتلا رہے، حرام بھی حلال بھی، بس سب کو کچھ پتہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی نماز اثر نہیں کرتی۔ جی وہ مٹھائی کے ڈبے بند کر دینا، گناہوں کے میٹھے ڈبے، گناہوں کے میٹھے ڈبے بند کر دیجیے، انشاءاللہ نمازیں اثر کرنا شروع کر دیں گی۔ اللہ نے کہا، اللہ خالق ہے۔ یہ انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اثرات دکھاتا ہے۔ انسان صدقہ دیتا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، الصدقہ رد البلا، بہت مستند حدیث ہے، الصدقہ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ کریں گے، اجر و ثواب اللہ آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا دنیا میں کہ یہ انسان اس کے نتیجے میں مصیبت سے ٹل جائے گی، اس سے مصیبت۔ یہ انسان دعائیں مانگتا ہے، ان دعاؤں کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اجر و ثواب اللہ اس کا آخرت میں دیتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، اللہ نے کلمات سکھائے، آپ حضرات کو معلوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے فنجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے، مچھلی کے پیٹ سے اس کو نجات دے دی۔ اور آگے فرمایا اسی آیت کے فوراً بعد، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اگر وہ پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ایمان والوں کو بھی غموں سے، دکھوں سے نجات دیتے رہیں گے۔ یہ انسان اپنے غم اور دکھ میں یونس علیہ السلام والی دعائیں مانگے گا، اللہ ضرور قبول کرے، اللہ نکالے گا مشکلات سے۔ وہ انسان دعا مانگے، بعض لوگ نہ الجھاتے ہیں، خود بھی الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس لیے تاکہ مشکلات سے نکل جائیں، ہمارا یہ کام حل ہو جائے، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ تم تو دنیا کی خاطر پڑھتے، ثواب کہاں ملے گا؟ صدقہ اس لیے دیتے تاکہ مصیبت ٹل جائے، تو اللہ آخرت میں ثواب کیسے دے گا؟ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ یہ دعا پڑھے یوں ہو جائے گا، یہ آیت کریمہ پڑھے یوں ہو جائے گا، مصیبت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے، اس نے پڑھی ہی آیت کریمہ مصیبت ٹالنے کے لیے ہے تو مصیبت ٹل گئی، آخرت میں ثواب تو نہیں ملے گا۔ یہ بات لوگ الجھتے ہیں، آج اس الجھن کو دور کر لیجئے گا۔ ایک ہے اجر، ایک ہے اثر، دونوں میں کنفیوز نہ ہو آپ۔ ایک ہے اجر، ایک ہے اثر۔ صدقہ دیتا ہے، مصیبت ٹلتی ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ اثر۔ اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ نماز پڑھتا ہے انسان تو نیکیوں کی طرف جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے، بے حیائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو جب بے حیائیوں اور برائیوں سے رک گیا نماز پڑھ کر، تو یہ اس کا اثر ظاہر ہوا۔ نمازوں کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ بعض اوقات اور الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ جو ہم صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز نفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب ضرورت پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھو، نفل اللہ سے مانگو یا اللہ فلاں کام کر دے۔ تو یہ انسان فلاں کام کروانے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
تو آپ نے مسئلہ حل کر لیا، یہ ثواب آخرت، اجر آخرت میں. لیکن 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجت جو پڑھی ہے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ ضرورت کو پورا کر دے گا، یہ اس کا اجر نہیں ہے، یہ اس کا اجر نہیں ہے، یہ اس کا اثر ہے جو اللہ زندگی میں ظاہر کرتا ہے. یہ انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس سے کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، اثر ظاہر ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، مولانا یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اب عید کا موقع ہے نا، ابھی گزری ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو کیا 1 پلیٹ سالن 2 پلیٹ ہو جاتی، کیا 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہو جاتی. بعض لوگ لگتے ہیں بیچارے جب دین کے اوپر بہت گہرائی نہیں ہوتی، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، الٹے سیدھے سوالات سامنے آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے اگرچہ یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے کے اندر خیر و برکت ہو جاتی ہے، لیکن بعض محدثین نے تو کھل کے لکھا کہ نہیں، بسم اللہ پڑھنے سے کھانے کی ذات میں برکت ہوتی. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی حدیث سے کہ نبی بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا بدو، اس نے جناب بغیر بسم اللہ پڑھے 2 لقموں میں کھا گیا. حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، فاکل بلقمتین، وہ سارے بندوں کا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کھانا ہم نے شروع کیا تھا تو یہ بڑا برکت والا تھا، اور جب یہ کھانا ہمارا ختم ہوا ہے تو بڑا بے برکتی والا. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود. صحابہ کہہ رہے ہیں آخر میں بڑا بے برکت کی نظر آیا کھانا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا اما ھذا، باقی رہا یہ شخص اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا لکفاکم، یہ سارا کھانا تم سب کے لیے کھاتے ہیں. اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا تو یہ سارا کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا. آج ہمارے گھروں کے اندر اب کچھ نظام ایسا بن گیا، بزرگ حضرات نے تو اپنے ہاں نظام دیکھا، جتنے بھی بزرگ موجود انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ بچوں کو لے کر کھانا کٹھے کھلاتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی باپ کو کبھی دیر ہو جاتی تھی، ماں کو کبھی دیر ہوئی کہ بچے اسکولوں سے دیر سے آ رہے ہیں، لیکن ماں باپ انتظار کرتے تھے، مائیں بھی انتظار کرتی تھی اور کوشش ہوتی تھی کہ کھانا کٹھے بیٹھ کر کھائیں. آج ہمارے یہاں یہ معاشرے میں جو رواج ہو گیا نا، بس وہ بچہ فلاں وقت میں آتا ہے، فلاں وقت میں جاتا ہے، والد صاحب فلاں وقت میں جاتے ہیں، والدہ نے پہلے ہی کھا لیا ہے، وہ اپنے کمرے میں لے گیا کھانا، وہ اپنے کمرے میں لے گیا کھانا، باقی سب نے کھا لیا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے نا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے کوئی نیک عمل ہے وہ جو چھوٹ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں کھانے میں کچھ بے برکتی نظر آتی ہے، کھانے میں کچھ بے برکتی نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے یہ والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا جب انہوں نے کہا نا ہمارے گھر میں کچھ کھانے میں بے برکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سوال کیا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے، فاجتمعوا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو. اور آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح، جتنے بزرگ موجود ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے، جب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا وہ آنکھوں سے برکت نظر آتی ہے، ثواب تو ملے گا آخرت میں. آج بھرپور کوشش ہو، اس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اولاد قریب ہوتی ہے. آج اولاد کو قریب کرنے کا وقت یہی کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس کو قریب کیجیے، وقت دیجیے تاکہ کھانا مل جل کر کھائیں. یہ جو اللہ نے چھٹیوں کے چند دن دیے، بچے قریب ہیں اور عید کی چھٹیاں آئیں، بیٹھ کر مل کر کھانا کھا رہے ہیں. اور کیجئے کہ اس کھانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت بتائی، یہ نیک اعمال کے اثرات ہیں.
میں عرض کر رہا تھا ایک جملہ کہ قرآن حکیم بندہ پڑھتا ہے نا، اس کا ایک تو اجر و ثواب ہے، آپ نے ماشاءاللہ خوب سنا رمضان میں قرآن حکیم پڑھنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے، جی بالکل وہ اللہ آخرت میں دے گا۔ قرآن حکیم پڑھنے کے اثرات اللہ اس گھر کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن پورے گھر پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مستند حدیث، کہ جس گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، دیکھیے گا نیک عمل کا اثر، جس گھر کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہ الملائکہ وغشیتہ الرحمہ وانزلت علیہ السکینہ، جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہ الملائکہ، اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہ الرحمہ، اور اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان سب پر، اس گھر والوں پر اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک بندے کا عمل پورے گھر کے اوپر اس نیک عمل کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہوتا تھا کبھی کبھی، جتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، کبھی ہوتا تھا گھروں میں کہ صبح صبح کسی نہ کسی بوڑھے بوڑھی کی آواز، ماں کی آواز، باپ کی آواز، دادا صبح صبح قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، اونچی آواز، گھر میں وہ آواز گونجتی تھی تلاوت کی۔ آج انسان چاہتا ہے ہمارے گھروں پہ رحمت ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگی، اور اگر گھر کا ہر فرد تلاوت کرے گا تو اللہ کتنے اثرات دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اندر جتنے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اثرات ہمیں تازندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔